بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ میجر ولسن کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ MI5 کا ایجنٹ ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ MI5؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کیا بلا ہے؟ برطانیہ کی ایک خفیہ ایجنسی۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کچھ اس طرح باہر نکلا جیسے خوب تیار ہو کر بے داغ و بے شکن لباس زیب تن کر کے کہیں کسی تقریب میں شرکت کرنے جا رہا ہو۔ ابھی اس نے دروازے سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ کسی طرف سے ایک گولی چلی اور وہ پٹ سے واپس کمرے میں آ گرا۔ وہ چت گرا تھا اور وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ میرے دل کو شدید دھچکا لگا۔ بابا! کیتھرین چیخی اور مزید کسی فائرنگ وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر اس پر جا گری اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چارلس تو نہایت تیزی سے پلک جھپک رہا تھا۔ میں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ کہیں کوئی زخم یا خون وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن کیتھرین صحیح طور پر اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے سینے پر سر رگڑے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، آہوزاری کی ضرورت نہیں، تمہارے پاپا صحیح سلامت ہیں۔ اس نے چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے آنکھیں پونچھ کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا۔ کیتھرین رونا دھونا بھول کر اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، کیا ہوا پاپا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میری ناک موجود ہے نا؟ چارلس کراہ کر بولا۔ ہاں موجود ہے۔ کیوں؟ کیتھرین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی ناک کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ چارلس نے خود بھی اپنی ناک پر ہاتھ پھیر کر گویا اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور طویل سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے کمرے میں گرتے ہی باہر دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی، جو ابھی جاری تھی۔ چارلس معذرت خواہانہ سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے گولی میری ناک کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے چہرے پر لگی ہے۔ اوہ میرے خدا! پاپا آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ کیتھرین قدرے بگڑ کر بولی۔ اس کے رخساروں پر لگی ہوئی مٹی کے درمیان آنسوؤں کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ چارلس اطمینان سے بولا، جان نکلنے کی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تم میرے لیے رو بھی سکتی ہو۔ یہ بات آپ مجھ سے ویسے ہی پوچھ سکتے تھے۔ مجھے اتنا بڑا جھٹکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیتھرین خفگی سے بولی۔ میں تمہیں کوئی جھٹکا وغیرہ ہرگز نہیں دے رہا تھا، چارلس کراہ کر بولا۔ جھٹکا تو مجھے خود لگا تھا۔ مجھے واقعی یوں لگا تھا جیسے گولی میرے چہرے میں پیوست ہو گئی ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ ایک بار پھر میگا فون پر وہی آواز ابھری، مسٹر چارلس، کیبن کے قریب ایک شخص چھپا ہوا تھا۔ وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ آپ کیبن سے باہر آ جائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے اندر کیا صورتحال ہے۔ چارلس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور سر سہلاتا ہوا یوں اٹھ کر باہر چل دیا جیسے کسی کو زبردستی اسے کنویں میں دھکا دینے کے لیے کھینچے یہ جا رہا ہو۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس بار کسی گولی نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد میگا فون پر وہی آواز ابھری، باقی لوگ بھی براہ کرم کیبن سے باہر آ جائیں۔ میں نے اوزی وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی کہ کہیں میرے ہاتھ میں گن دیکھ کر کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ معلوم نہیں وہ لوگ مجھے پہچانتے بھی تھے یا نہیں۔ میں اور کیتھرین بھی محتاط انداز میں کیبن سے باہر آ گئے۔ کیبن سطح زمین سے 3-4 فٹ کی بلندی پر تھا۔ 3-4 سیڑھیاں مختصر سے پلیٹ فارم کے آگے موجود تھیں۔ دائیں ہاتھ پر ایک کنواں نظر آ رہا تھا جس میں پانی کھینچنے کے لیے چرخی بھی موجود تھی۔ صرف اس کیبن کے ارد گرد کچھ دور تک زمین صاف تھی۔ اس سے آگے چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ کھلی جگہ میں مجھے کہیں کوئی لاش پڑی نظر نہ آئی۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ کچھ دور سے کسی کو نقل و حرکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے واقعی یہ بڑی عمدہ پناہ گاہ تھی۔ کچھ دیر بعد جنگل کے مختلف حصوں سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ کچھ لوگ کیبن کے عقب سے بھی آئے۔ ان میں سے صرف 3 سفید فام تھے، باقی ترک ہی معلوم ہوتے تھے۔ گو کہ ان کی رنگت بھی سفید فاموں سے کچھ کم سرخ و سفید نہیں تھی۔ وہ مختلف قسم کی خطرناک آٹومیٹک گنیں اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک کے کندھے پر سب مشین گن بھی تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ خاص تربیت یافتہ لوگ تھے اور انہوں نے کمانڈو ایکشن کے ذریعے حمان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔
ہمان کے ساتھی خود بھی یقیناً کمانڈو ہی تھے، لیکن وہ شاید اس خوش فہمی میں مارے گئے تھے کہ کوئی انہیں یہاں آ کر نہیں گھیر سکتا تھا۔ چاروں طرف سے جنگل سے برآمد ہونے والے لوگ ہمارے قریب آ گئے۔ مضبوط جسم کا ایک دراز قد ادھیڑ عمر سفید فام شخص ان کا قائد معلوم ہوتا تھا۔ اس کی کمر سے ایک میگا فون بھی بندھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہم نے یقیناً اسی کی آواز سنی تھی۔ قریب آنے پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چارلس نے صرف اسی سے میرا مختصر تعارف کرایا۔ یہ میجر ولسن ہیں، اس کے علاوہ اس نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ خدا کا شکر ہے ہم آپ کو زندہ ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، میجر ولسن مسرور لہجے میں بولا۔ اس کے بالوں میں 2-3 پتے اٹکے نظر آ رہے تھے۔ اس میں تمہارا کچھ ایسا کمال نہیں ہے، چارلس بولا، اور وہ تو شکر ہے کسی طرح کیتھرین کا ایک ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم تینوں کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، ورنہ تمہیں کیبن میں ہماری مردہ لاشیں ملتی۔ پھر چارلس نے مختصراً انہیں بتایا کہ ہم پر کیا گزری تھی۔ آخر میں وہ بولا، بہرحال پانسا تمہارے آنے سے ہی پلٹا، ورنہ ہمارا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہمیں تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا، پھر بھی میرا خیال ہے ہماری کارکردگی مناسب ہی رہی، میجر ولسن نے کہا۔ پھر وہ اپنے ترک ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ٹرکش آرمی کے ان کمانڈوز نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمارا ساتھ دیا۔ در حقیقت یہی لوگ اس جنگل سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے تعاون کے بغیر یہ آپریشن اتنے کم وقت میں اتنی کامیابی سے تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل تھا۔ قابل داد بات یہ ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو ایک گولی بھی نہیں لگی۔ مزید کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے۔ میں اور کیتھرین اس دوران بالکل خاموش رہے۔ بالآخر چارلس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سوال کر ہی ڈالا جو کچھ دیر سے میری زبان پر مچل رہا تھا، کہیں کوئی لاش نظر نہیں آ رہی؟ لاشیں جنگل میں ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں۔ میجر ولسن بولا، ہم ابھی ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم ان کی رہنمائی میں جنگل میں بہت دور تک پھرے۔ ہمیں مختلف مقامات پر کل 5 لاشیں ملیں۔ ان میں 2 افراد وہ بھی تھے جو ہمیں سفیر کے گھر سے لے کر آئے تھے۔ کل 3 افراد قبائلی لباس میں تھے جو انہوں نے یقیناً سیوبک کے ساتھیوں کے جسموں سے اتارے تھے۔ باقی 2 افراد جینز جیکٹوں میں تھے۔ ایک کیبن میں میرے ہاتھوں تلوار سے مارا گیا تھا۔ ہمان کا ایک ساتھی تو عجیب ہی انداز میں درخت میں الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کے پاؤں شاخوں میں کہیں پھنس گئے تھے۔ اس کی گن ابھی تک اس کے ہاتھوں میں ہی پھنسی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں تو یہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شخص الٹا لٹک کر کسی کا نشانہ لے رہا تھا، لیکن اس کے سر کے عین نیچے دائرے میں پھیلا ہوا بہت سا خون کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ خون ابھی تک اس کے بالوں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ یہ خاصا عبرت انگیز سا منظر تھا۔ یہ تو ابھی صرف ہمان کے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ ان لوگوں نے شیبک کے کم از کم 3 ساتھیوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جنگل میں کہیں اور ان کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ کرائے کے ان قاتلوں شیبک اور ہمان نے خواہ مخواہ ہی اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا اور اتنی خون ریزی کرائی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہی نہیں خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا تھا۔ لاشوں کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ جب وہ لوگ اپنا دورہ مکمل کر چکے تو میں نے کہا، ان میں ہمان کی لاش نہیں ہے۔ ٹرکش آدمی کا ایک کمانڈو اکھڑی اکھڑی سی انگریزی میں بولا، مجھے کچھ شبہ تو ہے کہ ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کون تھا، وہ میرے ٹارگٹ پر تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ عین وقت پر میری گن کا کلپ خالی ہو گیا۔ مجھے کندھے سے دوسری لوڈڈ گن اتار کر سیدھی کرنے میں مشکل سے 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن اس دوران وہ غائب ہو چکا تھا۔ تاہم وہ چونکہ جنگل ہی میں اندر کی طرف بھاگا تھا اور خالی ہاتھ تھا، اس لیے میرا خیال تھا کہ ہمارے کسی نہ کسی دوسرے ساتھی کے ہاتھوں ضرور مارا جائے گا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں اس انکشاف سے خلش سی بیٹھ گئی کہ ہمان جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن چارلس کو اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی پر بہت خوش تھا کہ ہم تینوں کی جان بچ گئی تھی۔ ہمان کے تمام ساتھی مارے گئے تھے اور اسے نہ جانے کیسے کیسے عزائم کا اظہار کرتے کرتے اچانک دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا۔ میجر ولسن بولا، اگر ان میں سے ہمان بھاگنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو ہمیں اب بھی ہوشیار رہنا چاہیے، بے پرواہی سے ادھر ادھر نہیں پھرنا چاہیے۔ وہ چوکنا سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
اپنے ساتھیوں کی نسبت وہ محتاط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چارلس بولا، اب تم ہوشیار رہو یا غافل، لیکن ہمیں واپس بھجوانے کا بندوبست کر دو۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں ابھی میجر افتان کے ساتھ یہیں موجود رہوں گا۔ اس نے ٹرکش آرمی کے کمانڈوز میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو صورت ہی سے نہایت جنگجو معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے بتایا، باقی لوگ واپس چلے جائیں گے، ہم ان لاشوں کے بارے میں کچھ تفتیش کریں گے، اچھی طرح ان کا معائنہ کریں گے۔ رحمان اگر زندہ بچ گیا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس کا تعاقب جاری رہنا چاہیے۔ ابھی لیڈی ڈائنا کا مزید 3 دن یہاں قیام رہے گا، وہ اس دوران کوئی اور کوشش نہ کر ڈالے۔ اس کے پاس وسائل اور ساتھی موجود ہیں اور ہماری معلومات اس کے بارے میں ناکافی ہیں۔ اس نے اپنے ایک سفید فام ساتھی کو ہمارے بارے میں ہدایت دی اور ہم اس کی رہنمائی میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ بیشتر افراد ہمارے ساتھ ہی چل دیے تھے۔ سفید فام شخص در حقیقت ایک ترک کمانڈو کی مدد سے ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ جنگل میں کافی فاصلہ طے کرنا پڑا۔ جوں ہم چلتے گئے درختوں کا سلسلہ چھدرا ہوتا گیا، ورنہ جہاں سے ہم چلے تھے وہاں تو سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ترک کمانڈر نہ جانے کن نشانیوں کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ خاصے طویل سفر کے بعد بالآخر ہم جنگل کے اس حصے میں آ پہنچے۔ درخت اتنے چھدرے تھے کہ ان کے درمیان سے چھوٹی موٹی گاڑیاں لہراتی ہوئی گزر سکتی تھیں۔ یہاں 2 بند جیپیں درختوں کے درمیان آڑی تیچھی کھڑی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ایسی ہی کسی جگہ وہ پک اپ اب بھی کھڑی تھی جس میں وہ لوگ ہمیں لے کر آئے تھے۔ سفید فام کمانڈو بے پرواہی سے بولا، وہ جگہ دیکھی جا چکی ہے، پک اپ قبضے میں لی جا چکی ہے۔ ہمارے 2 ساتھی وہاں بھی تعینات تھے۔ جنگل میں ہمیں اور بھی کئی کام کی چیزیں ملی ہیں، بہت سا کام یہاں پولیس کو کرنا ہوگا۔ ہم تینوں جس جیپ میں بیٹھے اس کی ڈرائیونگ سیٹ ایک ترک نے سنبھالی، جبکہ دوسری گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے ایک سفید فام بیٹھا اور ہم تیز رفتاری سے واپس روانہ ہو گئے۔ ہائی وے وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راستے میں چارلس میری طرف جھکتے ہوئے بولا، شعیب کا مرنا ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوگا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے تھے۔ اس کا اندازہ تو مجھے بھی تھا، لیکن میں نے وضاحت کی خاطر پوچھا، وہ کیوں؟ وہ الو کا پٹھا اپنے قبیلے کے 2-3 بزرگوں کو لے کر باضابطہ طور پر کیتھرین کا رشتہ لینے آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس کے قبیلے کے خاص لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ اب اگر اس کی موت کی خبر سامنے آتی ہے تو اس کے قبیلے والے فوراً یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ اسے ہم نے مروایا ہے۔ اگر اس کی لاش غائب کر دی گئی تب بھی وہ یہی نتیجہ اخذ کریں گے۔ وہ متفقرانہ سے انداز میں خاموش ہو گیا۔ تو پھر کیتھرین نے باپ کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا، وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیں گے، موٹے دماغ کے لوگ ہیں، کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمارے سفیر کی رہائش یا ہمارے سفارتخانے پر دعویٰ بول دیں، چھوٹی موٹی جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگر ترک حکومت نے سختی کی اور چند آدمی بھی مارے گئے تو شور شرابہ برپا ہو جائے گا۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ہی مغربی ملکوں کے اخباری اور ٹی وی رپورٹر کیمرے اٹھا کر بھاگے چلے آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح معصوموں بے گناہ قبائلیوں کو کچلا جا رہا ہے۔ مجھے صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں اس کے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ میں آج رات اپنے سفیر میجر ولسن اور ترک حکام کے ساتھ ایک میٹنگ رکھوں گا، اس میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چارلس سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تم دونوں کو اس سے پہلے ہی پس منظر میں چلے جانا چاہیے۔ اس نے میری اور کیتھرین کی طرف دیکھا۔ یہاں صرف میں موجود رہوں گا، ضروری نظر آیا تو میں بھی کھسک جاؤں گا۔ افضل، تم تو میرے خیال میں پاکستانی واپس چلے جاؤ اور کیتھرین تم اپنے پہلے پروگرام کے مطابق یورپ روانہ ہو جاؤ۔ میں تو خود فوری طور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں تو خواہ مخواہ ہی یہاں عجیب و غریب حالات میں الجھتا جا رہا ہوں۔ کیتھرین باپ سے مخاطب ہوئی، پہلے تو میرے مقاصد کچھ اور تھے، اب میری ترجیحات بدل چکی ہیں اور آپ بھی ساتھ نہیں ہوں گے، کیوں نہ میں بھی ایفی کے ساتھ پاکستان چلی جاؤں؟ وہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی، گویا صرف وہی اسے میرے ساتھ جانے یا نہ جانے کی اجازت دے سکتا تھا۔ اس میں میری اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پاکستان جائے، اس سے میرے لیے بہت سی دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر چارلس نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی تو میں منع کر دوں گا۔ اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب چارلس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہہ دیا، نہیں، تمہارا پاکستان جانا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اگر اپنی مزید کچھ کام نپٹانے ہیں تو فرانس یا اٹلی کی طرف نکل جاؤ، ورنہ واپس لندن ہی چلی جاؤ اور اپنے باپ کے گھر کی طرف بھی تو تھوڑی سی توجہ دو جو تمہارے جانے کے بعد سے بالکل ہی اجڑ کر رہ گیا ہے۔ کیتھرین کا منہ لٹک گیا، لیکن وہ گویا خود پر جبر کرتے ہوئے بولی، آپ کہتے ہیں تو چلی جاتی ہوں، مجھے اس وقت ذرا آپ کی فرما برداری اور سعادت مند بیٹی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں ضرور پاکستان جاتی۔ بہرحال میں کبھی نہ کبھی جاؤں گی، ضرور جانا، لیکن کسی معقول وجہ کے تحت جانا۔ زندگی کو یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر گھوم پھر کر ضائع مت کرو۔ چارلس ناصحانہ انداز میں بولا۔ میرا اس وقت اطمینان کی گہری سانس لینے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن میں کیتھرین کو احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ فی الحال اس سے جان چھوٹنے پر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ کسی کی اس حد تک بھی دل شکنی اچھی نہیں تھی۔ میں آج سیٹھ رمضان کو کراچی فون کرنا چاہتا ہوں، اس کے طرف سے گرین سگنل ملتے ہی میں کراچی روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میری جلد از جلد اس سے بات کرا دیں۔ میں نے چارلس سے درخواست کی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، چارلس دھیمے لہجے میں بولا۔ گھر چل کر میں سفیر کے خصوصی ٹیلی فون پر ابھی تمہاری سیٹھ رمضان سے بات کرا دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جیپ نے ہمیں برطانوی سفیر کے بنگلے کے ساتھ اتار دیا۔ چارلس نے ایک ٹرکش افیسر سے کچھ دیر ذرا الگ کھڑے ہو کر باتیں کیں، شاید وہ آئندہ کا کوئی پروگرام طے کر رہے تھے۔ پھر دونوں گاڑیاں واپس روانہ ہو گئیں اور ہم اندر آ گئے۔ چارلس بولا، تم شاور لے کر لباس تبدیل کر لو اور کچھ انسانی حلیے میں آ جاؤ، میں بھی تب تک اپنی حالت درست کر کے کچھ ضروری ٹیلی فون کرتا ہوں، پھر سیٹھ رمضان سے تمہاری بات کراتا ہوں۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا، لیکن سیٹھ رمضان سے بات ہونے کی نوبت رات کے کھانے کی کافی دیر بعد ہی آ سکی، کیونکہ اس دوران سفیر صاحب بھی گھر آ گئے تھے اور چارلس اس کے ساتھ اسٹڈی میں بند ہو کر بہت دیر تک کچھ بات چیت کرتا رہا۔ اس دوران گھر کے ٹیلی فون بھی کافی مصروف رہے۔ پھر سفیر دوبارہ کہیں روانہ ہو گیا۔ گھر میں کچھ کھچڑی سی پک رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ سویبک کے قبیلے کے رد عمل کے سلسلے میں خاصے پریشان تھے۔ آخر کار چارلس نے مجھے اسٹڈی میں بلوا بھیجا۔ وہاں 3 رنگ کے ٹیلی فون رکھے تھے، سرخ، سبز اور نیلا۔ چارلس نے سبز فون پر براہ راست سیٹھ رمضان کا نمبر ملایا اور ریسیور مجھے تھما دیا۔ اس نے خود سیٹھ رمضان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کون ہے بھائی؟ دوسری طرف سے سیٹھ رمضان قدرے بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خفیف سی بیزاری اکثر ہی پائی جاتی تھی اور یہ مصنوعی ہوتی تھی۔ میں ہوں افضل، میں نے آہستگی سے کہا۔ افضل تم کہاں ہو؟ اس نے فوراً تیزی سے پوچھا۔ اس کے لہجے سے بیزاری یکدم غائب ہو گئی اور میں نے چشم تصور سے دیکھا وہ گویا چوکنا ہو کر بیٹھ رہا تھا۔ میں وہی ہوں جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا، میں نے آہ بھر کر کہا۔ تم اپنا نمبر مجھے دو، کچھ دیر تک میں خود تمہیں فون کرتا ہوں۔ میں اس نمبر پر بات نہیں کر سکتا، سیٹھ رمضان قدرے مضطربانہ آواز میں بولا۔ میں نے نمبر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹیلی فون سیٹ پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ میں نے چارلس سے نمبر پوچھا اور یہ بھی پوچھ لیا کہ سیٹھ رمضان کو یہ نمبر دینا مناسب تھا یا نہیں۔ اس نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی اور نمبر بتا دیا۔ نمبر لیتے ہی سیٹھ رمضان نے فون بند کر دیا اور ہم وہیں بیٹھ کر اس کی کال کا انتظار کرنے لگے۔ سیٹھ رمضان کو اس نمبر پر کال ملوانے میں کچھ دیر لگ گئی۔ اس دوران چارلس بولا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ ویسے اس کا اتنا محتاط ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ چارلس کو سیٹھ رمضان کے ماضی اور حال کے چکروں کا کس حد تک علم تھا۔ میں نے گول مول سی بات کی، وہ میری ہی وجہ سے اتنی احتیاط کر رہا ہے۔ آخر فون کی گھنٹی بجی، ریسیور میں نے ہی اٹھایا۔ دوسری طرف سیٹھ رمضان ہی تھا۔ وہ پہلے کی نسبت ذرا پرسکون لہجے میں بولا، اپنے پرانے نمبروں کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں ہے۔
مجھے صحیح طور پر معلوم تو نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں میری کئی راز لیک آؤٹ ہوئے اور تمہارا معاملہ تو بہت ہی نازک معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ احتیاط کر رہا ہوں۔ یہ نمبر محفوظ ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ نمبر نوٹ کر لو اور آئندہ جب بھی بات کرنی ہو صرف اس نمبر پر کرنا۔ یہ ایک عجیب و غریب نمبر ہے، میں تمہیں اس پر فوری طور پر نہیں ملوں گا۔ اس پر پیغام چھوڑ کر 5-10 منٹ بعد تمہیں دوبارہ فون کرنا ہوگا۔